دیکھا گیا، 6-7 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. آپ صرف یوٹیوب پہ لکھیں داڑھی کی لمبائی، داڑھی کتنی ہو، انجینئر صاحب کا کلپ ٹاپ پہ ہوگا، میرا نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں، کلپ ٹاپ پہ آ جائے گا. لمبی لمبی داڑھیوں والے بندے ہوں گے، ساتھ چھوٹی سی میری بھی تصویر لگی ہوگی، ساتھ شیخ زبیر صاحب کی بھی. اس کے ہیڈنگ کیا ہے کہ کیا یہ لمبی لمبی داڑھیاں سنت کے مطابق ہے؟ نبی علیہ السلام کی داڑھی میرے بھائی نحر تک تھی. ایک ہی حدیث ہے داڑھی کے اوپر، شمائل ترمذی، امام ترمذی کی کتاب میں. ایک تابعی ہیں یزید الفارسی، وہ خواب میں نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن عباس سے آ کے کہتے ہیں کہ آج رات میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحابی ہیں، انہوں نے تو حضور کو دیکھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں بیٹا بیان کر، کیونکہ میں نے حضور سے سنا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مجھ سے بیان کرو. تو وہ حلیہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی آنکھیں مبارک، بال مبارک، اسی طریقے سے یہ بھویں، چہرہ مبارک گول اور ہاتھوں کا گوشت، یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ داڑھی پورے چہرے مبارک پہ گول پھیلی ہوئی تھی اور سینے مبارک پہ، وہ کہتے ہیں کہ داڑھی سینے مبارک سامنے جو ہے وہ نحر تک تھی. نحر اسے کہتے ہیں، یہ گلے اور سینے کا جوڑ، تو یہ ایک مٹھی بنتی ہے. نبی علیہ السلام کی داڑھی ایک مٹھی تھی، اس سے لمبی نہیں ہوئی قدرتاً، اسی لیے عبداللہ بن عمر، ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عباس یہ تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. باقیوں کی تو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر یہ دو ہی صحابہ ہیں جنہوں نے داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پس کرو والی حدیث روایت کی ہے، اور دونوں مٹھی کے بعد کاٹتے تھے. داڑھی کی شرعی لمبائی مٹھی ہی ہے، اس کے بعد اگر کوئی رکھے تو صرف جائز ہے. بہرحال بہتر طریقہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھا جائے، داڑھی مٹھی ہی رکھی جائے. میں تو داڑھی کاٹتا ہی نہیں ہوں، یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنے لیے ہموار کر ہوں، میری تو داڑھی مٹھی سے بڑی ہوئی نہیں ہے. اس کے اگینسٹ سنن نسائی میں حدیث ہے، جو داڑھی کو گرہ لگائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اعلان برات کرتے ہیں. جنہوں نے لمبی رکھی ہیں وہ اندر یوں فولڈ کر کے رکھی ہوتی ہیں، وہ حرام ہے. باقی میرا وہ کلپ دیکھ لیں، صحابہ کا اجماع ہے کہ داڑھی کم از کم سنت موقدہ مٹھی ہے، اور مٹھی سے بڑی رکھیں گے تو جواز کی حد تک ہے، اور مٹھی سے کم رکھیں گے تو واجبیت آپ کی ادا ہو جائے گی. میں مولانا مودودی کے ساتھ ہوں کہ جو چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لے، جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، وہ گناہ سے پاک ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجوسیوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی مڈاتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورتوں جیسی شکل نہ بناؤ. ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی نقل کریں، ان مردوں پہ جو عورتوں کی نقل کریں. عورت کی داڑھی نہیں ہوتی، مرد چھوٹی سی داڑھی بھی رکھ لے گا، عورتوں سے مخالفت ہو جائے گی. اور وہ قرآن کا جو حکم ہے سورۃ النساء آیت نمبر 119، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں لوگوں کو ابھاروں گا کہ اے اللہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے. یعنی اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ مونڈ کے اپنی شکل عورت والی کر لیں گے. تو جو داڑھی مونڈتا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی بھی رکھ لیتا ہے، وہ حرام سے بچ جائے گا. البتہ اگر وہ مٹھی رکھتا ہے تو سنت موقدہ کے اوپر عمل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی؟ کیا درس کے دوران بندہ دل سے کوئی ذکر کر سکتا ہے یا درس خاموشی سے سنے؟ کر سکتے ہیں ذکر. جمعے کے خطبے کا پروٹوکول ہے کہ اس کے دوران آپ نے کچھ نہیں کرنا. ویسے نبی علیہ السلام کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لیں، لیکن مسلسل تسبیح لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، تقریر نہیں آپ سن رہے امام کی، خطیب کی، یہ غلط ہے. باقی اس کا وہ پروٹوکول نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس میں بھی نہ کریں. لیکن اگر آپ اس کے ذکر کرنے کے دوران مجھے سن بھی صحیح اٹینٹیو ہو کہ یہ پیرلل میں دونوں کام کر رہے ہیں تو جائز ہے. میں نہیں کہنا کہ میرا ضروری سننا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان چلتی ہے، میں خود بھی مطلب کئی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں، دروشی پڑھتا رہتا ہوں، میں بات بھی سن رہا ہوتا ہوں. بلکہ ہم تو اب اتنے تیز ہو گئے ہیں، ہماری تو 4 آنکھیں اور 10 کان ہوتے ہیں. لوگوں کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے جڑ کے تو 3 نمازیں بھی سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کہنا ہے. تو جائز ہے. اذان شروع ہوگی، اذان کا جواب دیں، باقی انشاءاللہ ریکارڈنگ پھر بعد میں سٹارٹ کرتے ہیں. جی جناب، اگلا سوال ہے، دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ میرے بھائیو، یہ جو رمضان مبارک کے روزوں سے ریلیٹڈ جتنے فدیہ کے، کفارہ کے مسائل ہیں، مسئلہ نمبر 53 A B C D 4 ریکارڈڈ ہیں، ان کے کلپس بھی یوٹیوب کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. اس میں آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیں عورتوں کے قضاء اور کفارہ کے مسائل انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا کلپ کھل جائے گا. نبی علیہ السلام نے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ جو حاملہ عورت ہے اور دودھ پلانے والی عورت، اس کو روزے مؤخر کرنے کی، ڈیلے کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ روزے نہ رکھے.
حاملہ بھی چھوڑ سکتی ہے, دودھ پلانے والی بھی چھوڑ سکتی ہے, جس طرح کے مریض اور مسافر چھوڑ سکتا ہے. ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. اور بعد میں وہ روزے رکھ لے, بعد میں بے شک سردیوں میں جا کے رکھ لے جب اس کے لیے آسانی ہو. اگر بعد میں بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تو وہ پھر فدیہ ادا کر دے. ایک روزے کے لیے ایک وقت کا جو کھانا ہے نارمل جو وہ کھاتی ہے اس کا وہ فدیہ کر دے. 30 کا اکٹھا بھی کسی کو لے کے دے سکتے ہیں, ایک الگ کر کے بھی دے سکتے ہیں, تو اس کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم. پنجابی کے الفاظ کا ضرور اردو میں ترجمہ کر دیا کریں, آج کل آپ سے سستی ہو رہی ہے. وہ سستی اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ میرے آڈینس مجھے ای میلز کرتے ہیں کہ ہمیں پنجابی آ گئی ہے, کیونکہ ہم جو پنجابی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ اکثر اردو نما ہوتے ہیں. پھر میرے الفاظ کی ٹرینڈ بتا رہا ہوتا ہے. جیسے چھوٹے بچے کارٹون دیکھ کے سٹوری سمجھ آتے ہیں نا, وہ تو بچے ہوتے ہیں. ہمارے تو ویڈیو دیکھنے والے بڑے ہیں, وہ الفاظ کی ٹون سے پنجابی سیکھ گئے ہیں. کتنے لوگ انڈیا سے لوگوں کی ای میلز آئی ہیں کہ جی ہم سن کے اب ہم پنجابی سمجھنا شروع ہو گئی ہے. اور باقی میں پنجابی کے جو الفاظ بولتا ہوں وہ اگر میری ویڈیو سے نکال بھی دیے جائیں, میرے ویڈیو کے میسج میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہو گیا جی. کیونکہ وہ بعض اوقات فلوئنسی میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ میں ترجمہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. عموماً میں وہی الفاظ بول رہا ہوتا ہوں اور لوگوں کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. سوال ہے, رفع الیدین سنت ہے یا فرض؟ اس سوال سے ہی جو خوشبو آ رہی ہے نا وہ مجھے پتہ چل گئی ہے. یہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے, رفع الیدین سے فرار کے بہانے, اور ایک اور کلپ ہے حنفی علماء کا اہل حدیث کی عوام کو مارنا پیٹنا. اس میں نے یہ سارے جو انہوں نے آلو فٹ کیے ہوئے نا, رفع الیدین سنت ہے یا فرض. ہم کہتے ہیں سنت ہے فرض, تو بعد میں ہم آپ سے ہم جواب دیتے ہیں. پہلے بتائیں کہ آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں. اکھڑ کے اسی طرح کر دے ان کو, نہیں کر دے ہو سٹارٹ اینج جا کے شروع کرو, اللہ اکبر اینج شروع کرو, باقی اللہ سی تو معاف کر دیں گے, گرانٹڈ. اگر آپ کو چڑ دوسرے تیسرے چوتھے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی چڑ کچھ اور ہے. آپ کو تکلیف رفع الیدین سے نہیں ہے, دوسرے تیسرے چوتھے رفع الیدین کے ساتھ ہے. ورنہ آپ کر رہے ہیں, عید کی نماز میں بھی آپ کر رہے ہیں, وطروں میں کر رہے ہیں, وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ گھوڑوں کی دھومیں نہیں ہیں. مسئلہ 70B, رفع الیدین سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. 8 جھوٹے بہانے ان کے میں نے 2.5 گھنٹے کے اندر 2 گھنٹہ 20 منٹ میں نے سب کی سب چیزیں کور کی ہیں. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے. نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی, پچھلی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں, اگلی ہوتی ہیں. ویسے تو سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ جی بھول چکتے معاف ہے, تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خود بتائیں نا, ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بعد میں یہ کہیں گے جی اگر وہ ہو گئی ہیں تو ہن بھی ہو جان گیا. نہ اسی آلو فٹ کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے. چلو لے لو جواب پھر ساڑھے کو. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو. دیکھیں جی, اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے. آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں. ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوی نبوت کیا ہو. اس نے جو ہے وہ اشارے ایسے ضرور دیے, پلس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ, امام مہدی ہونے کا, یہ سارے دعوے کیے ہیں. اور ایک ان کا گروہ بھی لاہوری گروپ ایسا ہے جو ان کو مجدد مانتا ہے اور امتی نبی نہیں مانتا. بہرحال میرا موقف کیا ہے وہ یوٹیوب پہ آپ جا کے لکھیں, قادیانی فرقہ کو دعوت اصلاح. میں ان کو اسلام سے, اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی, کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا. اور انہوں نے کہا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں, تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں. اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے. لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا, کیونکہ اگر وہ ہمیں کافر نہیں کہتے تو اس کا مطلب ہے کہ جس شخص کو وہ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے. کیونکہ اگر میں ایک نبی کو نبی نہ مان کر بھی مسلمان ہوں تو اس کا مطلب ہے جس کو آپ نبی مان رہے ہیں وہ نبی نہیں ہے, کیونکہ نبی کو نہ مان کر مسلمان تو نہیں رہتا, بندہ کافر ہی ہو جاتا ہے. تو اس لیے قادیانی ہمیں کبھی بھی مسلمان نہیں کہیں گے.
تو چونکہ وہ نہیں کہیں گے، پہل انہوں نے کی ہمیں کافر کہنے کی، کیونکہ یہ تو فرقہ بعد میں ہے نا، ہم تو شروع سے ایگزسٹ کر رہے تھے، سنی ہو یا شیعہ ہو، شروع سے ایگزسٹ کر رہے تھے. انہوں نے ایک دعویٰ کیا. بل میں ان کی پرسیکیوشن کا قائل نہیں ہوں، ان کے قتل عام کا قائل نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے، پیار محبت سے ان تک بات پہنچائی جائے. ہمارے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے ہیں، ہم بھی قادیانی ہوتے ہیں. آج جو اتنے فنیر بنے ہوئے ہیں اور اتنے لیکچر ریکارڈ کرا رہے ہیں اور اتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ ہم بہت بڑے کوئی ختم نبوت کی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے ماں باپ بھی قادیانی ہوتے ہیں، خود بھی قادیانی ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی 30 مار خواہ نہیں ہے کہ یہ اگر آج قادیانیت کو غلط کہہ رہے ہیں، اصول کے اوپر بات کریں. اور میں نے اصول پہ بات کی ہے، چاہے قادیانی ہو، چاہے کوئی بھی فرقہ ہو، جو بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے، چاہے وہ کشف و الہام کے نام پہ ہو، عقیدہ امامت کے نام پہ ہو، ذلی نبی کے نام پہ، کسی بھی بنیاد کے اوپر ہو، ہم اس کو گمراہی سمجھتے ہیں. قادیانیوں کو دعوت اصلاح انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا. ایک استاد جو اسکول کے بچوں کو پڑھاتا ہے وہ خود اپنا عقیدہ توحید کس طرح پختہ کرے اور بچوں کو عقیدہ توحید کیسے راسخ کر سکتا ہے؟ صرف ایک طریقے سے، قرآن کا ترجمہ خود بھی پڑھے اور بچوں سے بھی کہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اور اسکول کے بچوں کو 1-1.5 رکوع کور کروائے. مجھے صحیح طرح یاد ہے جب ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو ہمارے ایک ٹیچر تھے جماعت اسلامی کے، تو ہمارا 0 پیریڈ بھی لیتے تھے وہ، اور ہمارے کلاس انچارج بھی تھے، انگلش بھی ہمیں پڑھاتے تھے. تو وہ روزانہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفہیم القرآن اٹھا کے لاتے تھے، اور اس میں سے ایک رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بڑے اچھے انداز میں کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے بہترین انداز میں بیان کرتے تھے. کئی چیزیں ان کی ذہن میں رہ گئیں، سورۃ الملک کی تفسیر وہ خصوصاً بیان کیا کرتے تھے. تو ٹیچر کا یہ کام ہے خود قرآن پڑھے، قرآن کو عام کرے، اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کسی کو کتاب دینے کی، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی کتاب دے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن میری طرف اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کروں، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے تبلیغ کریں. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19 ہے. مسئلہ نمبر میرا 1 بھی یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اور ریسرچ پیپر نمبر 4 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن.